بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دل اللہ کی محبت کا عادی ہو جائے، پھر دنیا کی رنگینیاں دلوں پر اثر انداز ہونا چھوڑ دیتی ہیں۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں، تب بھی وہ ایک راستہ کھلا رکھتا ہے، اور وہ ہے تہجد کا راستہ۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ اللہ پہ یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں، تو یقین رکھو اس پر، وہ بھی جلدی مل جائے گا جو آپ کب سے رو رو کر مانگ رہے ہو۔ اپنے رب پہ یقین رکھو، بلکہ یقین کامل رکھو۔ انشاءاللہ وہ آپ کی زندگی بھی آپ کے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا اور آپ کی ہر دعا پر کن فرما دے گا۔ بے شک جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ اور زمین پر چلنے والی کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو، اور اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی۔ ہر بات ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ بے شک تمام تر تعریف اس اللہ کی ہے جس کی صفت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کی ہے، اور وہی ہے جو حکمت کا مالک ہے، مکمل طور پر باخبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو علم حاصل کرتا ہے اور اسے بیان بھی نہیں کرتا، اس شخص کی طرح ہے جو خزانہ جمع کرتا ہے لیکن اسے خرچ نہیں کرتا۔ اپنی بیٹیوں کو اس قابل ضرور بنائیں کہ کم از کم وہ 2 وقت کی روٹی اور ایک چھت کے لیے کسی جاہل اور ذہنی مریض کے ساتھ پوری زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہو۔ اچھی بیوی کے فرائض میں کہیں بھی مرد کے جوتے اور گالیاں کھانا شامل نہیں ہے۔ اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ کچھ لوگ انسانوں کی کھالیں اتار کر جانور خریدتے ہیں اور پھر جانوروں کی کھالیں اتار کر ثواب، لہذا قربانی حلال پیسوں سے کریں۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا، سامنے والے کی حد دیکھنا، اور ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ بندے وہ بھی بدل جاتے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچتے تھے کہ ان کے دل پر تیزاب چھڑک دیا جائے یا زبان پر کیل ٹھوک دیا جائے تب بھی وہ ہم سے زندہ رہے ہیں، پر وقتاً سوچنے سے کیا ہوتا ہے۔ میں نے لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ اگر کسی نرم دل اور احساس
پورے شخص کو ختم کرنا ہو تو اسے بے سبب کستے رہو، تھکاتے رہو، وہ مر جا کر اپنا وجود کھو بیٹھے گا۔ سب کا وہی مطلب ہوتا ہے، لیکن کہتے سب یہی ہیں کہ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ سنو، ایک دن سب ٹھیک ہوگا، تمہارے حق میں معجزے ہوں گے اور تمہاری ہر دعا پر کن ہوگا اگر تم ایمان والے ہو۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود کو ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون۔ وہ بلندی کس مقام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ جانتے ہو انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں انسانیت، آنکھ میں احترام، الفاظ میں نرمی، اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرف ہو۔ تعلقات کو ٹھیک کرنے میں وقت ضائع نہ کریں بلکہ خود کو معاشی طور پر ٹھیک کریں۔ تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ صبر کیجیے اور رب پر چھوڑ دیجیے، آپ کا رب جانتا ہے۔ منافقتوں سے نمٹنا۔ جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، اہتمام میں وہی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لیے صلہ لکھ دیتا ہے۔ یقین رکھو گے جس نے مقدر لکھا ہے وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔ دعاؤں کے جواب بھلے فوری نہ ملے مگر توقع رکھو گے دعاؤں کے جواب ضرور ملیں گے۔ تمہارا نصیب تمہیں بس ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا اندازہ پسند آ جاتا ہے تب وہ دینے میں ذرا سی تاخیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دیتی رہے، اور اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اللہ قبولیت کے دروازے تب تک تم پر بند نہیں ہونے دیتا جب تک تم اسے سے مانگتے رہتے ہو، اور ہمارا پیار اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا کہ جو فوری نہ ملے وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا؟ اور اللہ تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دستے قدرت سے باہر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجھاتا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ تمہیں ممکن کی طرف اس کی جانب کھینچ کر لے جائے۔ اور اگر دیری کا مطلب اللہ کا انکار ہی ہوتا تو وہ اتنے لمبے انتظار کے بعد یعقوب کو یوسف سے دوبارہ کیوں ملواتا؟ تہجد سے تمہارا تعارف اللہ تو یوں ہی تو نہیں کروا رہا، یقیناً تمہارے نصیب میں ہزاروں معجزے ڈال دیے ہوں گے۔ یہ معجزے ہی تو ہیں جو تمہیں اب تک زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور تمہارے اختتام کا فیصلہ تمہارا نصیب نہیں، تمہاری دعائیں کیا کرتی ہیں۔ اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو رکاوٹ بنے ہوئے ذریعوں سے معجزے کے وسیلے بناتے ہوئے۔ بے شک انجام کی فکر کیوں کرتے ہو جب کن فرمانے والا تمہارا اللہ ہے؟ توقع رکھو آزمانے والا اگر اللہ ہے تو اس آزمائش سے نکالنے والا بھی تمہارا اللہ ہے۔ جو کہتے ہیں دعائیں سنی نہیں جاتی، ان سے کہہ دو دعا قبول کرنے والا تمہارا
اللہ ہے۔ راستے دکھائی نہیں دے رہے، یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو کہ میرا اللہ راستے بنانے پر قادر ہے، وہ ضرور راستے بنائے گا انشاءاللہ۔ اگر تمہاری دعا قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے تو مان لو کہ جو تم چاہتے ہو وہی تمہیں کچھ وقت میں ملنے والا ہے بے شک۔ اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو تمہارے مرضی کو ہی تمہارا مقدر بناتے ہوئے۔ تم تعلق رکھو تو صحیح اسے، وہ الجبار ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقین اللہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا۔ بے شک جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے دوسروں کے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ جانتے ہو اللہ کیا کر سکتا ہے؟ پلک جھپکنے سے پہلے ہی منتظر بدل سکتا ہے۔ وہ دعائیں جنہیں تم ناممکن سمجھتے ہو انہیں وہ پل بھر میں قبول کر سکتا ہے، اور ہزاروں بار ٹوٹنے پر ہمارے دل کو بڑی خوبصورتی سے ہر بار جوڑ سکتا ہے۔ اور ایسا کیا ہے بھلا جو وہ نہیں کر سکتا؟ جو زمین میں اور آسمان کو 6 دن میں تخلیق کر سکتا ہے تو اس پر یقین رکھ کر مانگو تو صحیح، وہ ہر غم کو خوشی میں بدل سکتا ہے بے شک۔ یا اللہ تو ہی مسبب الاسباب ہے، بہترین سبب بنانے والا ہے۔ یا رب رحیم ہمیں وہی راستہ سمجھا جو بہتر ہو اور جن کی تکمیل ہو اور خیر سے بھرپور ہو۔ یا الہی ہمارے کاموں کو ادھورا نہ چھوڑنا، اسے اپنے کن سے پورا کر دے۔ اگر اللہ آپ کی دعا نہیں سن رہا تو خوش قسمت ہیں آپ، کیونکہ وہ آپ کو سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بار بار مانگے مجھ سے۔ یہ اللہ کی محبت، اس پر ناشکری نہ کیا کریں۔ جانتے ہو مجھے اللہ سے کیوں محبت ہے؟ کیونکہ میں گناہ گار ہوں، اور پھر بھی وہ مجھے دینے سے نہیں تھکتا۔ میں تھوڑا سا رو لوں، تھوڑا سا صبر کر لوں، وہ انہیں ضائع ہونے نہیں دیتا، وہ قبول کر لیتا ہے۔ میں جتنا بھی بڑا گناہ کر لوں وہ میری معافی پر مجھے معاف کر دیتا ہے، اور میں نے صرف اور صرف اللہ کو اپنا بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح لوگ اٹھتے ہیں تو آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اے اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ تیری راہ میں مال خرچ نہ کرنے والے کا مال برباد کر دے۔ مشکل سے نکلنے کا راستہ، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کون ہے جو دعا کرے اور میں قبول کروں گا، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے
جو مجھ سے معافی چاہے اور میں اسے بخش دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جنت کی طرف سب سے پہلے وہ لوگ بلائے جائیں گے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی جلالگی کی حمد کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط ہوگی کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے نہ محروم ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، میرے پروردگار ہماری خطائیں بخش دے اور رحم فرما دے، تو ساری رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی نیک کام کی طرف کسی بندے کی رہنمائی کی تو اس کو اس نیک کام کرنے والے بندے کے اجر کے برابر ہی اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کا تعلق رحمان سے جڑا ہوا ہے، بس جو کوئی اس سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بھی اس کو اپنے سے جوڑ لیتا ہوں، اور جو کوئی اسے توڑتا ہے میں بھی اپنے آپ کو اس سے توڑ لیتا ہوں۔ اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتی ہے اور لوگ بس پوچھنے آتے ہیں کہ چہرے کا وہ رونق کہاں چلا گیا ہے، لیکن چہرے پڑھتے نہیں کہ اندرونی غم اس انسان کو کھا رہا ہے، جو اس انسان کے اندر دبا پڑا ہے، جس کا کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ زندگی میں اگر کوئی بہت ہی اپنے قریب اور عزیز آپ کو دھوکہ دے جائے اور آپ کے خلاف ہو جائے، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پر کامل یقین رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا، اندھیروں میں اور بندر دروازوں کے پیچھے بھی کوئی راستہ نظر آئے گا۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کے اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کر اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کے اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنے ساری رحمت سمیت کے تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنے سکون سے یاد میں لپٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کر دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے، بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ دل میں محبت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، یا علی، ہمارے دل میں کسی دوسرے کے لیے
آخر اتنی محبت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کوئی اجنبی جسے ہم جانتے بھی نہ ہوں اکثر ہمارے دل کو اتنا اچھا کیوں لگتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا پیدا کرنے سے پہلے تمام انسانوں کی روحیں پیدا کی اور تمام روحیں ایک جگہ جمع کی تھی۔ وہاں پر جو روحیں ایک دوسرے کے نزدیک تھیں، جب وہ دنیا میں ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں تو محبت پیدا ہوتی ہے۔ اصل میں روحوں کے ملنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 3 عنایات کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے، ورنہ لوگ اسے سونے اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتے اور لوگ بھوکے مر جاتے۔ نمبر 2، موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کی، ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتا۔ نمبر 3، مصیبت اور دکھ کے بعد صبر و سکون دیا، ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ آیت الکرسی ایک خدائی تالا ہے۔ کسی گاؤں میں ایک بندہ تھا، اس کی بڑی خوبصورت اور نسلی بھینس تھی۔ اکثر رات کو ایک چور اس کی حویلی میں بھینس چوری کرنے کی نیت سے آتا تھا، لیکن وہاں پر کچھ نہ دیکھ پاتا۔ لیکن صبح جب اس کی حویلی میں جاتا تو بھینس وہاں موجود ہوتی۔ وہ یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوتا۔ ایک دن اس چور نے بھینسوں کے مالک سے حیران ہو کر پوچھا، تمہاری بھینس بالکل محفوظ ہے، چوری نہیں ہوتی۔ گاؤں میں تو اکثر لوگوں کی چوریاں جانور لوگ لے جاتے ہیں۔ یہ سن کر بھینسوں کے مالک نے کہا کہ میں آیت الکرسی پڑھ کر چاروں کونوں میں پھونک دیتا ہوں۔ اسی طرح اگر اپنے مال اسباب پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دیں تو کوئی بھی قیمتی چیز کبھی بھی چوری نہ کی گی، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کیا جائے۔ صدقے کی طاقت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی۔ پھر اللہ نے پہاڑ کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ زمین میں تھامے رکھے، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہوا اور کہنے لگے، اے اللہ، آپ کی مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت ہے؟ فرمایا، لوہا۔ اس سے بھی سخت ہے؟ پوچھا، لوہا سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا، آگ۔ پوچھا، کوئی آگ سے بھی زیادہ سخت؟ فرمایا، پانی۔ پوچھا، پانی سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا، ہوا۔ پانی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پوچھا، ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا، ہاں، وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔
عرش کا یہ سایہ نصیب ہونے والے 7 قسم کے افراد میں سے ایک وہ بھی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے تو بائیں ہاتھ تک کو خبر نہ ہوتی ہو۔ یقین اور بھروسہ۔ ایک آدمی 2 بہت اونچی عمارتوں کے درمیان اتنی ہوئی رسی پر چل رہا تھا۔ وہ بہت آرام سے اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک ڈنڈا پکڑے ہوئے سنبھل رہا تھا۔ اس کے کاندھے پر اس کا بیٹا بیٹھا تھا۔ زمین پر کھڑے تمام لوگ دم سادے کھڑے یک ٹک اسے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ آرام سے دوسری عمارت تک پہنچ گیا تو لوگوں نے تالیوں کی بھرمار کر دی اور اس کی خوب تعریف کی۔ اس نے لوگوں کو مسکرا کر دیکھا اور بولا، کیا آپ لوگوں کو یقین ہے؟ میں واپس اسی رسی پر چلتا ہوں اور دوسری طرف پہنچ جاؤں گا۔ لوگ چل کر بولے، ہاں تم کر سکتے ہو۔ اس نے پھر پوچھا، کیا آپ سب کو بھروسہ ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں ہم تم پر شرط لگا سکتے ہیں۔ صحیح سنا کہا، ٹھیک ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی میرے بیٹے کی جگہ میرے کندھے پر بیٹھے گا؟ میں اسے بحفاظت دوسری طرف لے جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر سب کو سکتہ سا ہو گئی۔ سب خاموش ہو گئے۔ یقیناً الگ چیز ہے بھروسہ، الگ۔ بھروسہ کرنے کے لیے آپ کو مکمل فنا ہونا پڑتا ہے، اور آج ہم سب میں سے اسی بھروسے سے کی کمی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن بھروسہ نہیں کر پاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی موت کی نشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا ایک دم آنا افسوس کے لائق ہے کہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکے اور نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ایک دم مر گیا تو کسی نے کیا کہا، کیا اچھی موت مرا ہے؟ نہ کوئی بیماری دیکھی اور نہ کچھ جان نکلنے کی تکلیف ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا یہ کہنا معلوم ہوا تو آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ اچانک ایک دم مرنے سے اس کی تکلیف نہیں ہوئی؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں موت دیتا کہ وہ بیماری کی تکلیف اٹھاتا تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے۔ دنیا میں ہی حق ادا کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی پر بھی اپنے بھائی دوسرے مسلمان کا اس کی عزت آبرو سے متعلق یا کسی اور چیز سے متعلق کوئی حق یعنی اس کی بے عزتی کر کے یا کوئی اور زیادتی کر کے اس پر ظلم کیا ہو، اس کو چاہیے کہ آج ہی دنیا میں اس کا ازالہ کر کے حق ادا کر دے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں اصلاح کے لیے کسی کے پاس دینار درہم نہیں ہوں گے، اور اصلاح کے لیے اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دی جائیں گی۔ اگر اس کے نیکیاں نہیں ہوں گی تو حقدار کی برائیاں لے کر اس پر لا دی جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہیں جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں سے معافی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جو چیز چاہے مانگو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ راز بتائیں جس سے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ راز ہیں کہ جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی کانٹا چبانے کے برابر تکلیف رفع کرتا ہے تو اس کے لیے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جنت میں اسے اعلیٰ درجہ ملے گا۔ جب صحابہ کرام کو یہ معلوم ہوا تو وہ بے حد خوش ہوئے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا۔ انہوں نے پوچھا، آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اس لیے روتا ہوں کہ جب دوسروں کا دکھ دور کرنا گناہوں کی معافی ہے اور جتنے ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو دوسروں کو
دکھ پہنچاتے ہیں۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ ایک بزرگ گزر رہے ہیں، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعین میں سے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور یہ اکیلے اپنے والد کی خدمت کرنے والے تھے۔ ایک موقع پر والدہ سے انہوں نے اجازت مانگی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی اجازت مل گئی، مگر والدہ نے کہا بیٹا خدمت کرنے والا پیچھے کوئی دوسرا نہیں، تم جلدی لوٹ آنا۔ مدینہ طیبہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفر پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ وہاں نہ ٹھہرے اور واپسی آ گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپسی تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس طرح کا ایک بندہ آیا تھا، ملاقات کرنا چاہتا تھا، زیارت کرنا چاہتا تھا، مگر چونکہ آپ نہیں تھے، ان کو واپسی کی جلدی تھی، واپسی چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر خوش ہوئے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک جیب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمائی اور کہا کہ اس بندے کا نام اویس کرنی ہے، کرن قبیلہ کا ہے، میرے پاس جب وہ لے جائے، جب وہ پہنچا تو اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی وہ دعا کر دے۔ یہ ماں کی خدمت کا اجر ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ہدایت بھیج رہے ہیں۔ میں اپنے جیب کا اور ساتھ فرماتے ہیں کہ میری امت کی بخشش کی دعا فرما دینا۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ پاک سے عرض کی، یا الہی مجھے اپنے عدل و انصاف کا نمونہ دکھا۔ فرمایا اچھا فلاں مقام کی طرف چلے جاؤ، وہاں سے میرے انصاف کا نمونہ دیکھ لو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام کی طرف چلے گئے جہاں چند درختوں کے جھنڈ تھے اور صاف پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ آپ ان درختوں میں چھپ کے بیٹھ گئے۔ ایک گھوڑا سوار آیا، چشمے سے تھوڑا سا پانی پیا اور 1000 اشرفیوں کی تھیلی وہیں ہی بھول کر چلا گیا۔ اتنے میں ایک کم سن لڑکا آیا اور وہ تھیلی اٹھا کر چلتا بنا۔ اس کے بعد ایک اندھا شخص آیا اور چشمے سے وضو کرنے لگا، مگر ادھر سوار جب تھوڑا دور پہنچا تو اسے تھیلی یاد آئی تو وہ فوراً پلٹ کر چشمے پر آیا اور اندھے سے پوچھا۔ اس نے کہا مجھے کوئی خبر نہیں، میں نے کوئی تھیلی نہیں اٹھائی۔ اس پر سوار کو غصہ آیا اور اس نے اندھے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب ماجرا دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے وحی بھیجی کہ موسیٰ تعجب کی کوئی بات نہیں، کم سن لڑکے نے اپنا حصہ پا لیا، کیونکہ گھوڑے سوار نے اس لڑکے کے باپ سے 1000 اشرفیاں ظلماً چھینی تھی اور اندھے نے سوار کے باپ کو ناحق قتل کر ڈالا تھا، تو ہر ایک
حقدار کو حق مل گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو روزانہ انہیں کچھ کمائی دیا کرتا تھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اپنی ضروریات میں استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ غلام کوئی چیز لایا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس میں سے کھا لی۔ پھر غلام نے کہا، آپ کو معلوم ہے یہ کیسی کمائی سے ہے؟ آپ نے دریافت فرمائی، کیسی ہے؟ اس نے کہا، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی، حالانکہ مجھے کہانت نہیں آتی تھی، میں نے اسے صرف دھوکہ دیا تھا، لیکن اتفاق سے وہ مجھے مل گئی اور اس نے اس کی اجرت میں مجھے کو یہ چیز دے دی تھی، آپ کھا بھی چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنتے ہی اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال ڈالی۔ جنت کے 100 درجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ جنت میں داخل کرے گا، خواہ اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرے یا اسی جگہ پڑا رہے جہاں پیدا ہوا تھا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ ان کے 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین میں ہے، اس لیے جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہو تو فردوس مانگو، جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے درمیانی حصہ اور جنت کے سب سے بلند درجے پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوبصورت واقعہ۔ بنی نجار کے ایک باغ میں دیوانہ اونٹ گھس آیا۔ جو شخص بھی اس باغ میں آتا وہ اونٹ اسے کاٹنے کو دوڑتا۔ لوگ بڑے پریشان تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو میں چلتا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے گئے اور اس اونٹ سے فرمایا، ادھر آؤ۔
اس اونٹ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا تو دوڑتا ہوا حاضر ہوا اور اپنا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی نکیل لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکیل ڈال کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا اور اونٹ آرام سے چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا، کافروں کو سوا مجھے زمین اور آسمان والے سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین روانہ ہوئے، حتیٰ کہ وہ مشرکین سے پہلے بدر پہنچ گئے۔ مشرکین بھی پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جنت کی طرف پیش قدمی کرو جس کا عرض زمین اور آسمان کی مانند ہے۔ عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بہت خوب، بہت خوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ بات بہت خوب کہنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، صرف اس امید نے کہا کہ میں جنتیوں میں سے ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنتیوں میں سے ہو۔ انہوں نے ترکشت سے کھجوریں نکالی اور کھانے لگے، پھر کہا، اگر میں اپنی کھجوریں کھانے تک زندہ رہا تو پھر یہ ایک طویل زندگی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، ان کے پاس جو کھجوریں تھیں وہ انہوں نے پھینک دی، پھر مشرکین کے ساتھ قتال کیا حتیٰ کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں تنگی کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزماتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی مسلمان کو ذلیل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہو تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چھینک مارتے ہوئے الحمدللہ کہا، اسے پیٹ کی بیماری نہ ہوگی۔ دعا نہ کرنے پر اللہ کی ناراضگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس اس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو عمل تم اللہ کے پاس بھیج دو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔